الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے الحمدللہ قربانی کر لی، لیکن سوال یہ ہے کہ قربانی کا سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ قربانی نے ہماری زندگی پر کیا اثر ڈالا ہے؟ قربانی کا پہلا سبق یہ ہے کہ ہم مخلص اور موحد بنیں گے۔ اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، آپ فرما دیجئے کہ یقیناً میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب کے سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اس لیے قربانی سے یہ سبق اپنی زندگی میں اتارنا ہے کہ ہم خالص ایک اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، موحد بنیں گے، مخلص بنیں گے۔ قربانی کا دوسرا سبق یہ ہے کہ ہم ہر قدم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ بنائیں گے۔ قربانی میں ہم نے قدم قدم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کی، ہم نے قربانی کا طریقہ بھی ویسے ہی اختیار کیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ لہذا یہاں پر ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی کوشش کریں گے، اور یہی دو چیزیں عمل کی قبولیت کی شرطیں ہیں، اخلاص اور متابعت، یعنی وہ عمل صرف ایک اللہ کے لیے انجام دیا جائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ قربانی کا تیسرا سبق یہ ہے کہ ہماری زندگی سے ہر طرح کا عیب نکل جانا چاہیے، ہر طرح کی کمی نکل جانی چاہیے۔ ہم نے جب جانور ذبح کیا تو اس میں بے عیب جانور کی تلاش کی۔ اب ہماری زندگی میں اگر عیب ہو، ہماری زندگی میں اگر کمی ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہوگی۔ اس لیے قربانی کا پیغام ہے کہ ہم اپنی زندگی سے عیب کو نکالیں، کمی کو نکالیں اور خوب اچھائیاں پیدا کرنے کے رسیا بنیں۔ قربانی کا چوتھا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے اپنا سر ٹیک دیں گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ حضرت ہاجرہ نے کیا قربانی دی تھی؟ اللہ کے حکم کے سامنے سر ٹیک دیا تھا، اور شریعت دراصل اسی کا نام ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ اسلام اطاعت اور سرینڈر کرنے کا نام ہے، لہذا قربانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر ٹیک دیں گے۔ قربانی کا آخری سبق یہ ہے کہ ہم غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھیں گے۔ ہم نے قربانی کی اور اس کے گوشت میں غریبوں کو بھی شریک رکھا۔ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کرنے بیٹھے ہیں، اور ان کو بھی جو ضرورت پیش کریں۔ لہذا ہم نے قربانی سے یہ سیکھا ہے کہ ہم ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھیں گے، اور اس سے ہماری روزی میں برکت بھی آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قربانی کے پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔